بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے نافرمان ہیں، والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں، آپ کے آنکھوں اور سینے کی ٹھنڈک بن جائیں۔ تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے بچوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور بچے ایسے فرما بردار ہوں گے، لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ یہ کون سا ایسا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ یا اللہ کا کوئی بھی ایک نام لکھ کر نیکیوں اور دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے گھروں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ بچے والدین کی بات نہیں مانتے، کہنا نہیں سنتے، نافرمانی کی طرف رہتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آج کا جو عمل ہے الحمدللہ بہت ہی مجرب اور اثر وظیفہ ہے، یہ بہت اثر رکھنے والا عمل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت اور جلالی ناموں کا عمل ہے، جس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی اولاد راہ راست پر آ گئی، ان کی فرما بردار ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماؤں کو، ان والدین کو اولاد کی نافرمانی جیسی آزمائش سے باہر نکال دیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے مجھے کامنٹس آئے تھے جس کی وجہ سے دوبارہ سے میں نے یہ ویڈیو بنانا مناسب سمجھی تاکہ جن لوگوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی، ہمارا وظیفہ نہیں پہنچا، وہ بھی اس عمل سے، اس ذکر پاک سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ نیکی کا کام کرنا صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مل کر ایک ایسا کام کر جائیں جس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے۔ اس ویڈیو کو، اس ذکر پاک کو دیکھنے اور سننے کے بعد یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آئیں اب ہم آپ کو عمل کی طرف لے جاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں۔ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو کرنا کس طریقے سے ہے، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اس عمل کو اسی ترتیب سے کیجیے گا۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس ذکر پاک کو کرنا شروع کرنا ہے، کرنے کی نیت کرنی ہے تو پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہم یہ عمل تیری رضا کے لیے شروع کر رہے ہیں، ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو ہمارے حق میں بہتر بنا اور ہماری اولاد کو ہمیشہ کے لیے فرما بردار بنا۔ یہ آپ نے نیت کرنی ہے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ ذکر پاک کرنا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ایک مٹھی بھر چینی بھی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ ایک مٹھی بھر آپ نے چینی لینی ہے، کسی پیالی میں، کسی پلیٹ میں آپ نے وہ چینی رکھ لینی ہے۔ اس چینی پر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی طاقتور ہے اور درود ابراہیمی کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صرف 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت نام پڑھنے ہیں۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یا شہید، یا نافع۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا شہید، یا نافع۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ، یا شہید، یا نافع، یہ 2 مرتبہ ہو گئی۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 21 مرتبہ رب تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چینی پر دم کر دینا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے بچوں کو راہ راست پر لے آ، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے، صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ جو بھی آپ کی اولاد نافرمان ہے، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے بچوں کو ہی فرما بردار کر دے گا۔ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو صرف 21 دن کرنا ہے۔
پہلے دن جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور جب 21 دن مکمل ہو جائیں تو پھر 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ بس درمیان میں جو دن ہے ان دنوں میں آپ نے صرف 21 مرتبہ یہ ذکر پاک کرنا ہے، اور اس ذکر پاک کو آپ کسی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر کسی اور وقت میں کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب بھی اس عمل کو کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ سے رو کر دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، اس دم کی ہوئی چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ چینی کو آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دینا ہے، چاہے آپ دودھ میں ڈال کر دیں، چاہے ملک شیک میں ڈال کر دیں، دودھ سوڈے میں ڈال کر دیں، یا چائے میں ملا کر دیں، یا میٹھے چاول بنا دیں، کسی بھی میٹھی چیز میں اس چینی کو آپ نے ملا دینا ہے، اور روزانہ مٹھی بھر چینی ضرور لینی ہے۔ پہلے دن جو آپ نے چینی دم کی ہوگی اس میں سے اپنے بچوں کو کھلا دیں، اور جو چینی بچ جائے گی اس میں تھوڑی اور ملا لیں، اور دوسرے دن یہ عمل کریں۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر ایک مٹھی بھر چینی ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوسرے دن نئی چینی لے لیں، اور اگر پہلے دن والی چینی بچ جاتی ہے تو اس میں تھوڑی اور ملا لیں اور اس پر یہ ذکر پاک کریں۔ 21 دن تک چینی آپ نے روزانہ لینی ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات بھی ضرور دیں۔ بچوں میں انشاءاللہ بفضل خدا تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ 11 دن کے بعد ہی بچوں میں واضح فرق محسوس ہوگا، اور اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔